آج ہم وعلیکم السلام سر۔ آج ہم کتاب مینا یک کے صفحہ شماری 6 نمبر صفحہ سے آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے دستور، صورت منفی و مفرد فعل بودن۔ بودن ہستن کی حالت ماضی ہے۔ حسن وہ جو نچلے والا ہے نا، اس کے باہر والے میں پڑے ہوئے ہیں مارکر اور ڈسٹر، مجھے یاد نہیں رہا رکھنا، یہاں نہ لکھوں، پردہ ادھر ہٹا۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، صحیح۔ تو بودن اور ہستن یہ دونوں آکسیلری وربز ہیں، فعل کمکی ہیں، فعل معین ہیں۔ ایک جو ہے وہ اس کی پریزنٹ فارم ہے ہستن، جو از، آر اور ایم کے لیے استعمال ہوتی ہے انگریزی میں، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں من ہستم آئی ایم، تھو ہستی یو آر، او ہست ہی از، ما ہستیم وی آر، شما ہستید یو آر، یہاں یو پلورل ہے، آنہا ہستند دے آر۔ اب اس کی اگر ہم پاس فارم میں چلے جائیں جو کہ بودن ہے، تو اس کی گردان ہم اس طرح کریں گے، من بودم آئی واز، تھو بودی یو ور، یو سنگولر، او بود ہی واز، ما بودیم وی ور، شما بودید یو پلورل یو ور، آنہا بودند دے ور۔ آنہا کے ساتھ آپ ایشان بودند بھی کر سکتے ہیں، او کے ساتھ وئی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ہم معنی ہیں، مترادف ہے۔ بودن کا جو لفظ ہے، جو پاس فارم ہے، اس کی جب ہم 3 حالتیں جو ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح عام جتنے بھی ہمارے جو ہیں وہ مصادر ہیں، تو مصدر کا جس وقت ہم نون ہٹاتے ہیں تو باقی جو کچھ بچتا ہے وہ اس مصدر کا فعل ماضی ہوتا ہے اور سوم شخص مفرد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم فعل مضارع یا اسی مصدر کے صداق حال یا ریشۂ حال، بن حال، اصل حال پر پہنچتے ہیں۔ یہ میں نے 5 مختلف مترادفات آپ کو بیان کیے ہیں جو کہ ہم معنی ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ اگر ہم یہ کہیں اصل تب بھی ایک ہی بات ہے، ریشے کہیں تب بھی وہی ہے، صداق کہیں گے تب بھی وہی ہے۔ تو یہ ہم معنی ہیں، روٹ کے معنی میں آتے ہیں۔ بن آپ کے راول پنڈی اور پوٹھوہار کے علاقے میں بن جو ہے یہ نیچے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور روٹ بنیاد یہ ہمیشہ جو ہے یہ نیچے ہوتی ہے، تو اس لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب جس وقت ہم بودن جو ہے اس کی 3 فارم کرتے تھے
تو وہ آتا تھا بودن، بود، اور پھر آخر پر جو تھا اس کی پریزنٹ فارم جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی بو، دال ہٹا دیتے تھے ماضی سے، اور جب ہم سوم شخص مفرد کا شناسہ صرفی دال اس کے ساتھ اضافہ کرتے تھے تو وہ لفظ جو تھا وہ بنتا تھا بود. تو بود جو تھا وہ پریزنٹ فارم تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ لفظ بود اور بود جو ہے اس کا جس وقت ہم املا میں پہنچتے ہیں تو فارسی اصول کے مطابق جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اعراب جو ہیں ان کو جو ہے وہ پروناؤنس کرنا ہے لیکن لکھنا نہیں ہے، تو جب ہم لکھیں گے نہیں تو پھر دونوں حالتیں جو ماضی ہے اور حال وہ پڑھنے میں بظاہر بود آئے گا، لیکن جب آپ بود کہیں گے تو تھا ہے، بود کہیں تو اس کے معنی ہے کہیں. اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ بود جو تھا اس کو تبدیل کر دیا اور بود کی جگہ انہوں نے دے دی ایک نئی املا ہے، وہ ہے باش. شاید آپ اردو زبان میں بود و باش بھی استعمال کرتے ہیں. یہ فعل مرکب ہے جس کا ایک ہی روٹ ہے اور وہ روٹ اس کا جو ہے وہ بودن ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو اب نئی فارم جو ہے بودن کی پریزنٹ فارم جو ہے وہ ہے باش. باش تھے جو ہے پھر ایک نیا فرضی مصدر جو ہے وہ بن جاتا ہے اور وہ مصدر ہے باشیدن، باشید اور باش. اور باشیدن جو ہے یہ بھی ایک فرضی اور فعل معین ہیلپنگ ورب ہے، اور اس سے جب ہم نے فعل ماضی شکیہ بنانا سیکھیں گے ہم تو پھر ہم اس فرضی مصدر باشیدن جو ہے اس کا استعمال ہمیں کرنا ہوگا. تو آج جو ہے ہمارا جو درس ہے صفحہ نمبر 6 پر وہ ہے دستور زبان فارسی صورت منفی و مفرد فعل بودن. جی 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 سر یہ پہلے جو تھے کلاسیکل پرشین جو تھی اس میں بود استعمال ہوتا تھا جس کا مطلب تھا ہاں، پھر بود کو سمن شخص مفرد کے ساتھ بود ہے ہونا کے معنی میں ہوگا، جس کو اب نہیں اس نے املا میں باش کر دیا ہے. ایسے میں صحیح سمجھی؟ جی بود جو ہے وہ متروک ہو گیا، لیکن جو کچھ پرانا کام ہو گیا وہ تو ختم نہیں ہوا نا. آپ کی جتنی پرانی پوئٹری ہے اس میں جہاں انہوں نے پریزنٹ فارم استعمال کرنی تھی وہ بود جو ہے استعمال ہوتی رہی ہے. اب بھی آپ کو کتابوں میں ملے گا. ایک بڑا معروف شعر ہے، آپ کو بھی آتا ہے، میں پھر یہاں سب کی نظر کرتا ہوں کہ اکثر یہ شعر جو ہے وہ مساجد کے محرابوں پر لکھا ہوتا ہے داخلے پر، اور وہ ہے روز محشر کے جان گداز بود. یہ بود نہیں ہے، بود ہے. اولین پرسش نماز بود. محشر کے دن جس وقت وہ کہتے ہیں نا سورج سوا نیزے پر آئے گا اور سب کچھ پگھل جائے گا، تو گداختن سے گداز ہے. گداختن کے معنی پگھلنے کے ہیں. گداختن، گداخت، گداز. آپ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی دل گداز داستان سنی، یعنی جس سے دل پگھل گیا، موم کی طرح پگھل گیا. آپ کو اس کی باتیں سن کر جو ہے اس پر رحم آ گیا. اور گداز جو ہے اس کے بعد اگر ایک الف کا آپ اضافہ کر دیں تو یہ لفظ گدازہ بن جائے گا. اور گدازہ جو ہے آتش فشاں پہاڑ سے نکلنے والے لاوے کو ہم جو ہے گدازہ بولتے ہیں. گدازہ لاوا نکلنے والا جو ہوتا ہے اس سے.
وہ تمام تر جو ہے وہ مواد پگھلا ہوا وہاں سے باہر نکلتا ہے۔ آپ نے جو کچھ سمجھا وہ صحیح سمجھا، لیکن یہ ہے کہ اب بود کا چلن ختم ہو گیا۔ بودن، بود، اور بود کے بعد نہ بود ہے نہ بود ہے، اب باش آ گیا، اور باش سے ایک فرضی مصدر مزید جو ہے وہ تخلیق ہو گیا، وہ ہے باشیدن، باشید اور باش۔ جس وقت آپ فعل ماضی شکیہ جسے ہم فعل گزشتہ التزامی کہتے ہیں، فعل گزشتہ التزامی میں ہم جو ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے وہ باشیدن ہوگا۔ باشیدن میں نے ہونا، جی، ٹو بیکم۔ تو تمرین شش منفی فعل بودن، اور یہ ہے مفرد۔ تو چینی ہستی، یہ سوال ہے۔ اب اس کے اندر کوئی بھی سوالیہ لفظ شامل نہیں ہے۔ اس 3 لفظی جملے میں اگر ہم اپنے گفتگو کا انداز بدل دیں، ہم کہیں کہ تو چینی ہستی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ چیز کی تائید کر رہے ہیں کہ تو چینی ہستی او کوریئی ہس و انہا پاکستانی ہستن، آپ چینی ہیں، وہ کوریا کے رہنے والے ہیں، اور یہ سب پاکستانی ہیں۔ لیکن جس وقت ہم کہتے ہیں تو چینی ہستی، ہستی پر ہم نے زور دے دیا تو یہ سوالیہ جملہ بن گیا، ہم نے باڈی لینگویج استعمال کر لی۔ یہاں یہی حالت ہے، تو اس نے انٹونیشن کو جو ہے وہ خیزان کر دیا، ذرا بلند کر دیا آخر پر۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا نا من چینی نیستم۔ یہ دیکھیں مفرد ہستم جو ہے وہ منفی ہو گیا ہے۔ ہستن سے پہلے انہوں نے نہ کو جب اضافہ کیا تو نون ہے نہ، اور اس کے بعد جو ہے ہستم، یہ 2 ہے اکٹھی آ گئی ہیں، تو انہوں نے 2 ہے اکٹھی کو جو ہے یہ میں تبدیل کر کے اس کو نیستم بنا دیا۔ من چینی نیستم، نہیں میں چینی نہیں ہوں۔ من سودانی ہستم، من سودانی ہستم، میں تو سوڈان کا رہنے والا ہوں۔ لہٰذا جس وقت ہم ہست سے پہلے منفی کا نون ہے نہ ملاتے ہیں تو وہ 2 ہے جو ہیں وہ اپنی اصلیت کو کھو کر یہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا آگے، آپ کو نیچے جو ہے ایک 2 علامتیں مثبت اور منفی کی نظر آ رہی ہیں، اور اس کو انہوں نے ضمیر فاعلی کا استعمال کیا۔ من تھو او، یہ سر مجھے صفحہ نہیں مل رہا۔ صفحہ نمبر 6، آپ آگے کہیں ڈھونڈ رہی ہیں؟ 6 جی میں جی صحیح۔ من ہستم پازیٹیو، تو ہستی پازیٹیو، او ہست یا او است ایک ہی بات ہے۔ پھر من نیستم، تو نیستی، او نیس، میں نہیں ہوں، تو نہیں ہے، اور وہ نہیں ہے۔ کوئی مشکل والی بات نہیں، بالکل ابتدائی چیزیں ہیں، ہوں اور نہیں ہوں۔ پھر ذرا اور ہم بائیں طرف جاتے ہیں تو آپ کو تمرین، نہیں ہم ترتیب سے چلتے ہیں۔ تمرین ہفتم، یہاں آپ گوشی کی علامت دیکھ رہے ہیں، گوش کنید و جاہائی خالی را پر کنید۔ جی جناب شاہ صاحب، گوش کنید۔ سات
درس 1 صفحه 5 تمرین 2 من مارک فیشر هستم و 22 سال دارم. من در آلمان زندگی می کنم و به آلمان وانگ تو چینی هستی؟ درس 1 هفت صفحه 5 شش تمرین 3 صفحه 6 1 صفحه 6 یہ صفحه 6 ایکسکیوز می سر مجھے نہیں پتا کون سی بک سے پڑھ جی رہے ابھی بتاتے ہیں 6 تمرین 1 یک هوانگ ہاں تو یہ چینی هستی؟ جی یہ صفحہ نمبر 6 پر ہے جی من چینی نیستم. من کره نہیں سر بک کون سی ہے بک میرے پاس بک نہیں ہے بک مینا یک آپ کی کورس کی بک آپ کے پاس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی سافٹ کاپی آپ کے پاس پی ڈی ایف موجود ہے بتائیں گے کہاں ہے سافٹ کاپی یہ 7 نمبر مشق ہے آپ اس کو سنیے علیکم سر یہ ذرا صفحے کی کوئی ترتیب سمجھا دیں نہیں بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے نہیں پتہ لگتا مجھے بالکل بہت کنفیوژن ہو رہی مجھے بالکل بک کا ہی نہیں پتا لگ رہا کائنڈلی کوئی شیئر کر لے گا بک گروپ میں دوبارہ سے جی ابھی ہو رہی ہے آپ کے سامنے وہ پیج دے دیں پیج وہ پیج دے دیں ہاں یہ پیج نمبر سر جی کس ترتیب سے ہیں ذرا تھوڑا سا اس میں ہیلپ کر دیں جی میں 6 نمبر پیج پر ہوں اس وقت یہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا آپ وہاں سے آسانی سے وہاں پہنچ جائیں گے یہ ہوگی اس کے بعد ایک سے بعد یہ ہے یہ پیج ہے آپ کا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹھیک ہے آئی گاٹ دا بک جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی جی ادھر آواز کہاں آ رہی ریکارڈنگ درس 1 صفحه 6 تمرین 1 یک هوانگ تو چینی هستی؟ نه من چینی نیستم. من کره‌ای ام. دو سارا تو ایرانی هستی؟ نه من ایرانی نیستم من آلمانی ام سه جورجا تو هندی هستی؟ نه من هندی نیستم من ایتالیایی هستم ٹھیک اب آپ نے یہ سنا اس کو سنانے کا مقصد اصل یہ تھا کہ آپ زیادہ قریب ہو جائیں تلفظ کے کہ ایک ایرانی کے زبان سے جب آپ وہی الفاظ سنتے ہیں تو اگرچہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اپنے تلفظ کو ان کے قریب رکھیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فرق ہو سکتا ہے البتہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہم کئی دفعہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ صاحب پختون ہیں اور یہ پنجابی ہے اور یہ سندھی ہے ایسا اتنا بڑا فرق نہیں ہوگا تو آپ کے ساتھ پہلا سوال تھا ہوانگ تو چینی ہستی تو اس نے کہا جواب دیے نا من چینی نیستم من کورئی ہستم میں کوریا کا رہنے والا ہوں پھر دوسرا سوال تھا
سارا تو ایرانی هستی؟ سارا تو ایرانی ہے؟ تو اس نے جواب دیا نا من ایرانی نیستم، من آلمانی ام، میں جرمنی کی رہنے والی ہوں۔ آلمان جرمن کو کہتے ہیں، یا نسبت لگ گئی آلمانی بن گیا۔ تیسرا ہے جورجیا تو ہندی ہستی؟ جورجیا کیا تم ہندی ہو؟ تو اس نے جواب دیا نا من ہندی نیستم، من ایتالیایی هستم یا من ایتالیایی ام، دونوں طرح سے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ کوشچن ہے میرا، یہ جو ٹون ہے جیسے سارا تو ایرانی ہستی، اس میں ٹون میں سوالیہ سے زیادہ رومانٹک زیادہ، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ زبان کی شیرینی کی وجہ سے ہے یا جی 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 شیرینی تو اسی لیے تو علامہ نے کہا تھا کہ یہ تو بہت ہی میٹھی زبان ہے۔ وہ جس طرح وہ آڈیو میں بھی اور آپ کا ٹون جو تھا۔ جی جی آگے تمرین 8 مانند نمونه برای تصویرها جمله بسازید۔ نمونہ ہم نے سن لیا، یہ آ نہیں رہا وہاں سب کا حضور یا آواز آ رہی ہے ہماری؟ جا رہی ہے، اچھا پھر ٹھیک ہے۔ سارے پریزنٹ نہیں اب ہو گیا، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو شماره 1 کره او کره است، وہ کوریا کا رہنے والا ہے۔ لوکا ایتالیایی هست یا لوکا ایتالیایی هست۔ او ایرانی نیست، وہ ایرانی نہیں ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ وہ جو فرانسوی ہے، فرانسیسی، وہ کون ہے؟ آپ کوئی بھی نام لے لیں، آپ لوئی لے لیں نام ہے جی، یا کہ لوئس جو ہے، لوئس فرانسوی ہے۔ پھر ذرا اور نیچے چل جاتے ہیں تمرینے سے، بلال کینیائی است، بلال کینیا کا رہنے والا ہے۔ یہ لفظ بلال ہے، اسلام میں مشہور شخصیت بلال حبشی، لیکن اگر آپ اس کو بلال پڑھ لیں تو پھر اس کے معنی جو ہیں وہ اکثر بدل ہو جاتے ہیں۔ آج کل اکثر آپ دیکھتے ہیں اسکولوں کے باہر یا اور کچھ خان حضرات ریڑھی پر وہ بٹے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ جو بٹا ہوتا ہے اس کو ہم فارسی زبان میں بلال بولتے ہیں۔ ویسے مکئی جو ہے اس کے لیے لفظ ذرت ہے، زال رے اور تے، ذرت، لیکن وہ ذرت دانوں کی شکل میں، جس وقت وہ چھلی کی شکل میں ہوگی تو ہم اس کو بلال کہتے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو ہے بڑے ریشمی بال ہوتے ہیں، بالکل سنہری زلفوں جیسے بال، اور اس کے لیے فارسی کا بہت خوبصورت ایک لفظ ہے اور وہ ہے کاکل بلال۔ کاکل جو ہے وہ لٹ جو ہوتی ہے، محبوب کی لٹ جو اس کے ماتھے پر ہوتی ہے، کئی دفعہ علامہ نے اسے گیسوئے تابدار بھی کہا کہ خم والی زلف، کہ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار خیر، تو اس کے لیے جو خوبصورت لفظ جو ہے وہ کاکل بلال ہے، کہ وہ جو اس کے اوپر کاکل کلگی کو بھی کہا جاتا ہے، سر کے تاج کو بھی کہا جاتا ہے۔ نہیں ہاں، اس کے اندر واو ہے، اس کے اندر واو نہیں ہے۔ سر بلال کا پھر ضبط سے کیا معنی ہوگا؟ یہ تو عربی کی ڈکشنری دیکھنی پڑے گی، تو یہ عربی کیا ہے؟ جی عربی ہے، بلکہ عربی میں بھی اگر آپ جائیں تو شاید ممکن ہے یہ سواحلی لینگویج ہو،
کیونکہ وہ حبشی نسل تھے اور ان کا تعلق جو تھا وہ ایک نیگرو فیملی سے تھا، تو جس کو کہ ہم فارسی زبان میں زنگی بولتے ہیں۔ زنگی وہ اشخاص ہیں جن کا زنجیبار سے تعلق ہے، اور وہ بالکل نہایت سیاہ اور گنگریالے بالوں والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے لفظ زنگی اصل میں زنجی، جیم اور گاف آپس میں ابدال ہیں۔ گاف جو فارسی کا ہے، الاصل جو عربی کا جیم ہے، جس طرح جیم جوہر اور وہ جوہر گوہر میں بدل جاتا ہے، جواہرات گواہرات یا گوہرات، تو یہ جو ہے یہ آپس میں ابدال ہیں۔ اسی طرح آگے شگفتے پاکستانی ہاس، اور آگے آپ کوئی بھی نام جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے ارجنتینی یا پھر ترکی، اس کو آپ اس کے جملوں میں کوئی ایک نام کا صرف آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ بائیں طرف چلتے ہیں، اوپر ہمیں جو ہے وہ تمرین 9 ہے، مانند نمونے گفتگو کنی۔ یہ گفتگو آپ آپس میں کر سکتے ہیں۔ میں اکثر کلاس میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی بھی نہ ملے تو آپ جو ہے خود سے باتیں کر لیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، نہیں تو دیوار سے باتیں کر لیں۔ جی ویسے حدیث قدسی بھی ہے کہ اگر کسی نے مشورہ کیا تو وہ نادم نہ ہوا، اور مشورہ بھلے دیوار سے کر لے۔ کئی دفعہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ دیوار ہم گوش دارت، دیوانوں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ انا تو المانی ہستی، یہ انا جو ہے یہ نام ہے، تو پوچھا جا رہا ہے کہ انا تو المانی ہے، یعنی تو جرمنی کا رہنے والا ہے یا رہنے والی ہے؟ نا، من آلمانی نیستم، من روس ہستم، میں رشیا کی رہنے والی ہوں۔ پھر اس کے بعد نیچے 10ویں جو مشق ہے، برای پاسخهای زیر پرسش مناسب بنویسید۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے اوپر جواب دیے ہوئے ہیں، آپ نے اس کا سوال جو ہے وہ تخلیق کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سرخ روشنائی سے لکھا ہوا ہے، تو علی ہستی، سوال جو ہے یہ کیا گیا ہے کہ کیا تو علی ہے؟ نا، من علی نیستم، میں علی نہیں ہوں۔ تو پھر وہ دوسرا جو ہے اس سے سوال کرتا ہے، جس کا جواب نیچے لکھا ہے کہ او اہل اسپانیاس۔ تو اب آپ کیا سوال کریں گے جس کا جواب وہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ او اہل کجاس، وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ آپ کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ او جو ہے یہ ضمیر اشارہ ہے، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے۔ او اہل اسپانیاس، وہ اسپانیہ کا رہنے والا ہے۔ تو اہل کجا ہستی، تم کہاں کا رہنے والے ہو؟ پھر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آیا تو آلمانی ہستی؟ نہ، تو برازیلی ہستی؟ نہ، من برازیلی نیستم، من ارجنتینیم، میں ارجنٹائن کا رہنے والا یا رہنے والی ہوں۔ یہ اسی انداز سے آپ نے جو ہے یہ سوال کرنے ہیں، 5 نمبر تک آپ پہنچ جائیں گے۔ یہ دیکھیں پھر ہندی ہے، پھر تائیوان کا ذکر ہے۔ تمرین 11 پر آپ جب پہنچتے ہیں تو واجہائی بہم ریختہ را مرتب، بہم ریختہ سے مراد ہے وہ الفاظ جن کو بے ترتیب کر دیا گیا ہے، بہم ریختہ جن کو آپس میں مکس اپ کر دیا گیا، ان کی ترتیب کو خراب کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں نیچے 1 نمبر پہ ہے من است اسم دیود۔ اب اس کو آپ نے صحیح ترتیب دینی ہے، اور وہ ہوگا اسم من دیود است۔ نیچے خالی جگہ پر آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں، صحیح جملہ جو ہے وہ ہوگا اسم من دیود است۔ دوسرا سوال، کجایی
اہل تو اہل کجایی، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اب اس کا جواب جو ہے دیا جا سکتا ہے، من اہل پاکستان ہستم، من اہل آلمان ہستم، جہاں کہیں کے بھی آپ رہنے والے ہیں۔ پھر ایک اور سوال ہے، یہ واژگان باہم ریخته هستند، از سودان اہل او اہل سودان است، وہ سودان کا رہنے والا ہے۔ آپ جواب دے سکتے ہیں کہ وہ جی حضرت۔ ببخشید، میرا خیال ہے اس صفحے تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم آگے چلتے ہیں۔ صفحہ شمارہ 7، خواندن، سن، زبان و ملیت۔ سن سال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سن جو ہے یہ عمر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سن اگر آپ اسی املا میں سن پڑھیں عربی زبان میں تو اس کے معنی دانت کے ہوتی ہے، سن دانت۔ جی اس سے پہلے یہ تو عزت ختم ہو گئی۔ ہاں، تو اب یہ ہے، آپ کتاب تبدیل کر لیں۔ جی، تو سن جو ہے یہاں فارسی زبان میں سال کے لیے استعمال ہوتا ہے، عمر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں دانت کو کہیں گے اور اس کی جمع اسنان ہو جائے گی۔ لیکن سن جو ہے یہ ایک ایسے حشرے کو، ایک ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو کہ گندم کی فصل کو لگتا ہے، اور اسے ہم جون بگ بھی کہتے ہیں انگریزی میں، اور وہ بھی سن ہے۔ اب ملیت، نیشنلٹی، زبان، فارسی میں زبان میں لینگویج اور ٹنگ دونوں کے لیے لفظ زبان استعمال ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے اردو زبان میں بھی کچھ اسی طرح ہی ہے، لیکن اس کا فرق جو ہے وہ انگریزی میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ جو ہے وہ ہے سنو اور آئس۔ آئس کے لیے اردو زبان میں لفظ برف، سنو کے لیے اردو زبان میں لفظ برف، انگریزی میں دو مختلف لفظ، لیکن فارسی زبان میں بھی اسی طرح دو مختلف لفظ موجود ہیں۔ جس وقت ہم لفظ آئس استعمال کریں تو اس کی فارسی زبان میں ٹرانسلیشن ہوگی یخ، اور جس وقت سنو ہوگا قدرتی برف جو ہے تو اس کے لیے لفظ جو ہے وہ برف ہے۔ سنو اور برف انگریزی میں مختلف، فارسی میں بھی دونوں مختلف، لیکن اردو میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یخ، یخچال، یہ دو لفظ اکٹھے کر دیے گئے، چال اور یخ، تو یہ فریج کے لیے ہم لفظ جو ہے فارسی زبان میں استعمال کریں گے، وہ ہے یخچال، فریج۔ اور فریج کے اندر ایک حصہ تو ایک مکمل جو ہے وہ ریفریجریٹر ہے، لیکن اوپر اس کے جو ہے ایک فریزر استعمال کیا جاتا ہے، اور نیچے جو ہم کہتے ہیں نچلا حصہ جو ہے وہ فریز نہیں کرے گا، تو اس کو ہم یخدان کہیں گے۔ وہ جو اوپر فریزر ہے اس کے لیے لفظ یخدان ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں آگے، تو دیکھیں کہ اس صفحے کے بالکل اوپر والے کارنر میں لکھا ہوا ہے او 21 ساله است، وہ 21 سال کا ہے۔ او 16 ساله است، وہ 16 سال کا ہے، وہ 16 برس کا ہے۔ اب یہ
عمر بتانے کا ایک انداز ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی آپ کو 2 طریقے ملیں گے جب آپ نے کسی سے کسی کی عمر پوچھنی ہے یا کسی کو اپنی اس کی عمر بتانی ہے۔ یہ ہم اس لیسن میں پڑھیں گے۔ تمرین یک به تصویرها نگاه کنید. این افراد را به خاطر دارید. ملیت و زبان آنها را میدانید. اب انہیں بے خاطر داشتن، یہ ایک مصدر مرکب ہے، ٹو ریممبر، یاد رکھنا، کسی چیز کو اپنی خاطر میں رکھنا، یعنی اپنی میموری کے اندر جو ہے محفوظ رکھنا۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو 3 تصاویر ہیں تو کیا آپ کی حافظے میں موجود ہے کہ یہ کون حضرات ہیں؟ یہ آپ اس کتاب کا اگر آپ پہلا صفحہ دیکھ لیں، صفحہ نمبر 1، تو وہاں آپ کو 5 مختلف اشخاص جو ہیں وہ مختلف ملیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر ایک کے سامنے اس کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور بالکل ان کے لباس، ان کے رنگ ڈھنگ، کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں دی گئی۔ اور اگر آپ اس تصویر سے مقایسہ کریں تو ہمارے صفحہ نمبر 7 پر پہلا شخص جو بیٹھا ہوا ہے وہ مسٹر نیلسون ساخو ہے، یہ سوڈانی تھا، نیلسون ساخو۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ مسٹر چانگ ہے، مسٹر چانگ۔ اور پھر تیسرا جو سنہری بال آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مسٹر ریکارڈو ہے، اور یہ اطالیائی تھا۔ تو یہ آپ سے سوال تھا جس کا حل یہاں آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس کے بعد تمرین 2 ہے، بخوانید زیر ملیت ها و زبان ها خط بکشید۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نیچے جو ایک عبارت دی گئی ہے آپ اسے پڑھیے، اور اس کو پڑھنے کے بعد جہاں کہیں کوئی جنسیت ہے، نیشنلٹی ہے، ملیت ہے، اس کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے۔ اور دوسرا اس عبارت کے بارے میں سوال یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی زبان کا ذکر ہوگا تو اس کو بھی آپ نے انڈرلائن کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی شخص پڑھنا چاہے موسٹ ویلکم۔ تو میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ سر۔ سلام سعید، حالت خوبه؟ من خوبم. این عکس دوستهای خارجی من است. اینجا رستوران است. نیلسون ساخو اهل سودان است. او 4 سال است. 24 ببخشید استاد. او 24 سال است و به عربی و انگلیسی صحبت می کند. ریکاردو ویلا ایتالیایی و 21 سال است. او هم به ایتالیایی و انگلیسی صحبت می کند. چانگمین چینی است. او 28 سال است و به چینی صحبت می کند. نیلسون ریکاردو و مین فارسی هم صحبت می کنند. تو بہت اچھا ہے، آپ کی جو خواندن کی استطاعت ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اضافت کا خیال رکھا ہے، صرف ایک پہلے جملے میں آپ تھوڑا سا چوک گئے لیکن بعد میں آپ اچھی طرح سنبھل گئے۔ میں اکثر دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ دائیں بائیں جو ہے اپنے سامنے جو ہے ٹریفک سائن کی طرف جو ہے دھیان رکھتے ہیں کہ یو ٹرن کہاں ہے، یہاں جو ہے آپشنل سٹاپ ہے وغیرہ وغیرہ، یا کسی جگہ آپ دیکھتے ہیں ہارن نہ بجائیں کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے جو عبارات آپ پڑھتے ہیں تو اس کا بھی بالکل ڈرائیونگ کی طرح آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی جگہ جو ہے وہ کوما آ جاتا ہے تو آپ نے وہاں ہلکا سا رکنا ہے، جسے ہم مکس کہتے ہیں، پاز انگریزی میں، اس کو میم کاف سے مکس، بالکل چھوٹا سا ہلکا سا رکنا،
اور جو کوما ہے اس کو ہم فارسی زبان میں جو متداول لفظ ہے وہ ورگول ہے، اگرچہ ورگول میرا خیال فرینچ لفظ ہے، کوما کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جہاں کہیں کوما آئے گا تو ہم اسے ورگول اور فل اسٹاپ کے لیے لفظ نقطے ہوگا۔ اب میں آپ کے لیے اس کو پڑھتا ہوں۔ سلام سعید، حالت خوب ہے؟ جواب ملا من خوبم، میں ٹھیک ہوں۔ این عکس دوستهای خارجی من است، یہ میرے غیر ملکی دوستوں کی تصویر ہے۔ اینجا رستوران است، یہ ایک ریسٹورنٹ ہے۔ نیلسن ساخو اہل سودان است، نیلسن ساخو سوڈان کا رہنے والا ہے۔ او 24 ساله است، وہ 24 سال کا ہے۔ و به عربی و انگلیسی صحبت می کند، اور وہ عربی اور انگریزی زبان میں گفتگو کرتا ہے۔ یہاں لفظ صحبت کردن یہ ایک جو ہے وہ مرکب مصدر ہے، صحبت کرنا یعنی گفتگو کرنا، اس کے لیے لفظ گفتگو کردن بھی ہے۔ اس کے لیے ایک اور تیسرا لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، حرف زدن۔ حرف زدن کے معنی بھی گفتگو کرنے کے ہیں، حرف زدن، صحبت کردن، گفتگو کردن۔ ریکاردو ویولا ایتالیایی و 21 ساله است، ریکاردو ویولا ایٹالین ہے اور وہ 21 سال کا ہے۔ او ہم به ایتالیایی و انگلیسی صحبت می کند، یہاں ہم کا لفظ جو ہے بی کے لیے استعمال، وہ بھی ایٹالین اور انگلش دونوں زبانوں میں گفتگو کرتا ہے۔ چانگ مین چینی است، چانگ مین چینی ہے۔ او 28 ساله است، وہ 28 سال کا ہے۔ وہ بھی چینی صحبت می کند، اور وہ چینی زبان میں بات کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک سوال جو تھا ابتدا میں وہ یہ تھا کہ آپ ملیت اور زبان دونوں کو انڈرلائن کریں۔ یہاں یکے بعد دیگرے لفظ چینی جو ہے یہ تکرار ہوا ہے، تو پہلے چینی جو ہے وہ ملیت ہے، دوسری جگہ چینی زبان کے لیے آ گیا ہے، یہ فرق ہے ان میں۔ نیلسون، ریکاردو و مین فارسی ہم صحبت می کنن، یہ تینوں جو بندے ہیں، پہلے تو انہوں نے بتایا کہ وہ عربی انگریزی بات کرتا ہے، وہ اٹالین اور انگریزی بات کرتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ ان میں ایک چیز، ایک قدر جو مشترک ہے، وہ تینوں جو ہیں وہ فارسی زبان میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ تمرین سے، متن را دوباره بخوانید و اطلاعات ریکاردو را وارد کنید۔ متن ٹیکسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگریزی کا لفظ ٹیکسٹ، اردو میں ہم عبارت کہتے ہیں۔ یہی عبارت جو میں نے بھی پڑھی، آپ نے پہلے بھی سنا، میرا خیال شبیر صاحب نے پڑھی تھی اگر میں آواز سے پہچانوں تو۔ اور متن مفرد لفظ ہے، اس کی جمع ہے متون۔ اس کے لیے لفظ نص بھی استعمال ہوتا ہے، نون صاد نص، اور اگر نص ہوگا تو اس کی جمع ہوگی نصوص، عبارات۔ متن را دوباره بخوانید و اطلاعات ریکاردو را وارد کرنا ٹو انٹر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس عبارت کو پڑھیں اور ریکاردو کے بارے میں جو کوئی چیزیں آپ جانتے ہیں وہ آپ نے یہاں خالی جگہ دی گئی ہیں، آپ نے اس کے اندر ان کو لکھنا ہے۔ مثلا نام آپ لکھیں گے ریکاردو ویولا، نام خانوادگی وہی ویولا اس کا نام خانوادگی ہے۔ کیشور اس کا ملک کون سا ہے، ایتالیا۔ ملیت
ایتالیایی، سن 28 سال، زبان ایتالیائی، انگلیزی اور فارسی بھی جانتا ہے، تینوں زبانیں لکھ سکتے ہیں۔ کود امنیت یہ RZRB یہ انہوں نے جو ہے یہ ایک اسپیشل کوڈ جو ہے وہ لکھا، کوئی بھی اس کا جو ہے آپ کوڈ جو ہے یہاں لکھ سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں۔ با توجہ به متن قسمت های نادرست جمله را درست کنید۔ اب دیکھیں پھر آپ کے سامنے عبارت آپ کو دکھ رہی ہے، آپ اس کو نظر میں رکھیں، اور یہاں انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ جو یہاں 5 جملے لکھے گئے ہیں، پہلا جملہ تو بطور نمونہ دیا گیا ہے، باقی کے 4 ہیں، اس میں کچھ اطلاعات غلط دی گئی ہیں، ان غلط اطلاعات کو آپ نے درست کرنا ہے۔ جیسے ابتدا میں دیا گیا کہ چونگ مین اہل آلمان لکھا ہوا ہے، پھر اس پر خط کشی کر دی گئی کہ نہیں وہ تو چین کا ہے۔ اسی طرح نیلسن فرانسوی و انگلیسی صحبت می کند، ایسی بات نہیں ہے، نیلسن جو تھا وہ سوڈانی تھا اور وہ عربی اور انگریزی میں گفتگو کرتا تھا۔ پھر اینجا کلاس ہے، نہیں اینجا ریسٹوران ہے، یہ غلط ہے، وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے، وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ریکارڈو 28 سالے ہے، لیکن یہاں غلط لکھا گیا، وہ 21 سالے ہے، ریکارڈو کی عمر 21 سال ہے۔ نیلسن انگلیسی ہے نہ، نیلسن سودانی ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس کو جو ہے اس مشق کو حل کرنا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی مشکل ہے، لیکن ویسے تو چاہیے نہیں کہ استاد اس کو بیٹھا حل کرتا رہے آپ کے لیے، اور بلکہ یہ آپ لوگوں کو حل کرنی چاہیے، اور آپ کو مجھے کہنا چاہیے استاد اس کو نہیں پڑھیں، ہم یہ کر لیں گے، لیکن بہرحال ہم چلتے ہیں آگے۔ صفحہ شمارے 8، خواندن افراد مشہور۔ دیکھیں مشہور کا لفظ وہ ہے جو کہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں یہ لفظ اسی طرح ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو الف به تصویرهای زیر نگاه کنید، آیا این افراد را میشناسید؟ اب وہ 3 تصاویر نیچے دی گئی ہیں، اب وہ آپ سے سوال یہ کیا جا رہا ہے بے تصویرهای زیر، نیچے دی گئی تصاویر کو دیکھیے، آیا ان افراد را میشناسید، کیا آپ ان افراد کو جانتے ہیں؟ بے متنهای زیر را بخوانید، اس کے نیچے جو متن دیا گیا ہے، عبارات دی گئی ہیں، اس کو پڑھیے۔ کدوم فرد را بیشتر دوست دارید، ان تینوں میں سے کون سا ایسا فرد ہے جو آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، آپ کے لیے مورد پسند واقع ہو رہا ہے۔ اب جو سب سے پہلی تصویر ہے اس کے نیچے نام او شهرام است، اس کا نام شهرام ہے، نام خانوادگی او ناظری است، اس کا جو فیملی نام ہے یا اس کا نام خانوادگی جو ہے، نام فامیلش وہ ناظری ہے۔ او ایرانی است، وہ ایرانی ہے۔ و به فارسی و کردی صحبت می کند، وہ کردی زبان میں اور فارسی دونوں میں گفتگو کرتا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کے جنوب مغربی حصے میں جو ہے وہ کردستان واقع ہے، اور یہ کردستان کی پٹی جو ہے یہ ایران عراق کے دونوں کی بارڈر کے درمیان سے چلتی چلتی یہ ترکیہ تک جو ہے یہ چلی جاتی ہے، لے جاؤ، اور یہ کرد حضرات جو ہیں ان کے بھی مسائل دنیا میں چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ویسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی خوانندے ہے۔ خوانندے، خواندن، خواندن کے معنی پڑھنے کے بھی ہیں، خواندن کے معنی بلانے کے بھی ہیں، لیکن جب ہم لفظ خوانندے اس کا اسم فاعل بناتے ہیں، خواندن، خواند، خان، نون دالہے کا اضافہ کیا تو خوانندے ہم گویے کو کہتے ہیں، گائک کو خوانندے کہا جاتا ہے۔
اب دوسری تصویر، نام او جیان لوئیجی است، اس کا نام جیان لوئیجی ہے. نام خانوادگی او بوفون است، اس کا جو خاندانی نام ہے وہ بوفون ہے. او ایتالیائی است، وہ اٹلی کا رہنے والا ہے. وہ بے ایتالیائی صحبت می کند، اور وہ اٹلی کی زبان میں، اٹالینی زبان میں جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے. اب یہ کوئی کھلاڑی لگ رہا ہے، مجھے پتہ نہیں گلوز اس نے پہنے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ صاحب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کیوں مشہور ہیں. یہ شاید کوئی فٹ بال کا گولی ہو. جی سر، گولی لگ رہا ہے سر فٹ بال کا. جی جی. اور آخری تصویر جو ہے یہ نام او ایزابل است، نام خانوادگی او اولندا است. یہ ایزابل ہیں اور اس کا جو خاندانی نام ہے وہ اولندا ہے. او اہل پھرو است، یہ پھرو کی رہنے والی ہیں. وہ بے اسپانیائی صحبت می کند، اور یہ اسپینش لینگویج میں، اسپینش زبان میں گفتگو کرتی ہیں. تمرین 6، با توجہ به متن جاهای خالی را پر کنی. اب پھر وہ کہہ رہے کہ جو اوپر آپ نے عبارات پڑھی ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو 5 جملے 5 جگہ خالی دے دی گئی ہیں تو ان کو آپ نے پر کرنا ہے. یہ الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں اوپر. جیسے سب سے پہلے تصویر نمبر 1 میں شاہرام ناظری تھا، تو شاہرام ناظری ایرانی است، ایران کا رہنے والا ہے. دوسرا جو ہے وہ اہل اطالیہ است. اہل اطالیہ کون تھی؟ یہ نام جیان لوئیجی جو تھے وہ اہل اطالیہ تھا. پھر شاہرام ناظری به زبان های فارسی و کردی صحبت می کند. 2 جگہ خالی ہیں، دونوں جگہ، ایک جگہ آپ نے زبان فارسی لکھنا ہے، ایک جگہ کردی لکھ دیں گے. بوفون به زبان ایتالیائی صحبت می کنه، کیونکہ بوفون اٹالین ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ وہ اٹالین لینگویج میں بات کرتا ہے. وہ ایزابل اہل پیرواس، ایزابل جو ہے وہ پیرو کی رہنے والی ہے. تمرین 7، گفتگو کنید. اب دیکھیں آپ کے سامنے ذرا تھوڑا سا لمبے جملے آ گئے ہیں. از ہم کلاسی خود نام و ملیت یک فرد مشہور را بپرسید. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایک کلاس فیلو سے کسی ایک معروف شخصیت کا نام اور اس کی نیشنلٹی جو ہے وہ پوچھئے. یک فرد مشہور از کشور خود را معرفی کنید، یا پھر اپنے ملک کے کسی ایک معروف یا مشہور شخص جو ہے اس کو آپ جو ہے انٹروڈیوس کرائیں. ہمارے ہاں لفظ جو ہے انٹروڈکشن کے لیے تعارف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن تعارف کردن جو ہے فارسی زبان میں اس کے معنی بالکل یکسر بدل جاتے ہیں. فارسی زبان میں تعارف کردن کے معنی ہیں، 2 معنی ہیں، ایک تو ہے تکلف کرنا اور دوسرا یہ ہے کسی کو آفر کرنا کوئی چیز، تو اس کے لیے جو ہے تعارف کردن ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ من دیروز به خانه دوستم آقای شبیر رفتم، میں اپنے دوست شبیر کے کل ان کے گھر گیا. او یک چای گرمی به من تعارف کرد، انہوں نے ایک گرم گرم چائے مجھے پیش کی. چائے داغ به من، ابلتی ہوئی چائے جو تھی بڑی مزیدار تھی، وہ مجھے انہوں نے آفر کی. تو یہ آپ چلیں آپ آ جائیں، ہم پلا دیں گے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ. مجھے یاد آیا کہ کل کے بارے میں بات کر دوں. جی ایسا ہے کہ کل ہمارے ہاں ایک خاص جلسہ ہو رہا ہے رائے زنی میں. رائے زنی، رائے کہتے ہیں اوپینین کو،
رائزن کہتے ہیں مشورہ دینے والے کو، یعنی کونسلر. تو جو کونسلر سیکشن ہے، ایرانین کونسلر سیکشن، یہ اسلام آباد میں واقع ہے، سیکٹر F6 میں. میں حسنین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے گروپ میں جو ہے دعوت نامے کو شیئر کر دیں، جو کہ میرا خیال وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیئر کر دیا ہوا ہے. تو ایران کے ایک بہت ہی معروف اور بہت ہی کیا کہتے ہیں توانا شاعر جو تھے، ان کا ایران میں ہفتہ منایا جا رہا ہے. پورا ہفتہ تقریبات ہوں گی جن میں ان کے کام کا اور ان کے نثری اور نظم دونوں طرح کے جو ان کے کام ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوگی. تو کل ہمارے ہاں جو ہے ان کی جو ہے وہ تکریم و تجلیل میں جو ہے ایک جلسہ منعقد ہو رہا ہے. تو اس جلسے میں جو پنڈی اسلام آباد کے رہنے والے ہیں ان کو تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی تشریف لائیں. 3 بجے جلسے کا آغاز ہوگا، 3 یا 3:30 بجے، اور انشاءاللہ مغرب تک یہ جلسہ چلے گا. اور اس جلسے میں 2 تقریبات ہوں گی. ایک پہلی تقریب جو ہے وہ تو نظامی گنجئی شاعر کا نام ہے. گنجئی سے مراد ہے گنجے میں ان کا تعلق تھا، وہ شہر گنجے سے تھا جو کہ وسط ایشیا میں اور خاص طور پر آج وہ علاقہ آذربائیجان کہلاتا ہے. تو وہاں وہ ان کی پیدائش ہے وہاں کی، تو اس لیے اس نسبت سے انہیں نظامی گنجوی یا گنجئی کہتے ہیں. تو ان کے یاد میں جو ہے تو وہ یہ کل محفل ہوگی. اس لیے پھر ہم یہاں اکٹھے نہیں ہو سکیں گے آن لائن. اسی طرح پرسوں کے بارے میں جو ہے وہ شب برات آ رہی ہے، آپ کو پیشگی سب کو مبارکباد ہم دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ فرمائیں کہ کیا آپ آن لائن آنا چاہتے ہیں یا یہ ہے کہ چھٹی کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ بتائیں. ہم ویسے آپ کی خدمت میں ہیں. 2 چھٹیاں اچھی نہیں ہوتی، بار بار ایک سے زیادہ چھٹیاں، لیکن یہ ہے کہ آپ بتائیں. سر آئی گیس جو ہے وہ چھٹی نہ کریں تو بہتر ہے سیکنڈ ڈے پہ. جی ٹھیک. میں کل ایک چھوٹی سی پوسٹ دیکھ رہا تھا، تو ایک بچہ جو تھا نا وہ جب سکول جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھی ذرا سبق سناؤ، کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں کس کلاس میں پڑھتا ہوں. تو میرا خیال کرونا کے بعد ایسا بھی ہوا، جب چھٹیاں ہوئیں سکول بند ہوئے تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم کل تو آپ کی اجازت سے چھٹی لیں گے. تو پرسوں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم وقت پر جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ پہنچ جائیں. کل آپ کی کتاب کی بھی رونمائی ہے، آپ کو بہت بہت مبارکباد. اچھا تھینک یو. وہ میں میرا خیال بتانے والا تھا، میں بھول گیا کہ دوسری میں وہ کہتے کہتے وہ پھر بات کچھ اور آ گئی، شب برات جو تھی اس کا ذکر آ گیا. تو ایک اور کتاب ہے اس کا جو ہے وہ کل تعارف ہوگا. وہ کتاب ہے اس کا نام ہے جبر و اختیار و قضاء و قدر در مثنوی مولوی. مولانا روم کی جو مثنوی معنوی ہے اس میں جو جہاں کہیں بھی مولانا نے یہ جبر و اختیار کے مسئلے پر اور ذکر کیا ہے انہوں نے قضاء و قدر پر، اس کا جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے تو یہ کتاب ہے. اس کی کل جو ہے رونمائی ہوگی، جو ابھی رونمائی آپ کے سامنے ہو گئی ہے. نہیں یہ نام ہی ہے یہ. جی ہاں، یہ ایران کے ایک حجت الاسلام قادر فاضلی جو ہیں، یہ انہوں نے کتاب لکھی تھی فارسی زبان میں. مولانا روم کی ساری جو مثنوی کے 6 دفاتر ہیں
ان کو باقاعدہ جو ہے اس پر ریسرچ کی گئی، اور پھر اس کے تمام متون جو تھے دو طریقے کے ہیں. ایک تو مولانا روم کے تمام وہ اشعار ہیں جو کہ ان دونوں موضوعات کے بارے میں ہیں، اور پھر اس کی جو کمنٹری ہے وہ فارسی زبان میں ہے، جس کو ہم نے اردو میں سارا جو ہے وہ منتقل کیا ہے، اور اب وہ کتابی صورت میں ہے کہ اہل پاکستان جو ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں کہ مولانا روم نے جو ہے ان اہم مسائل کو کیسی آسان لفظوں میں جو ہے وہ آسان مثالوں سے جو ہے وہ ہمیں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. مجھے تو کچھ سمجھ آئی ہے. میں ہوگی یہ جی سر، آپ نے کتنے عرصے میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا؟ یہ تو ظاہر کو 5-6 مہینے تو لگے تھے میرے خیال، کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ ہوتا ہے خالی ٹرانسلیٹ نہیں، اس کے بعد اس کو بار بار چیک کرنا پڑتا ہے، پھر کمپوزنگ، پھر غلط گیری، پھر غلط گیری کے بعد پھر غلط گیری. تو یہ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کتاب بڑی ہو چھوٹی ہو لیکن اس میں غلطی کہیں نہ ہو. تو کوشش کی گئی ہے کہ املا میں کوئی غلطی نہ ہو. کمپوزر کئی دفعہ غلطیاں کر دیتا ہے، تو ان چیزوں سے یہ مبرہ ہونی چاہیے. تو بہرحال کل انشاءاللہ جو بھی حضرات پنڈی اسلام آباد سے ہیں وہ تشریف لا سکتے ہیں، جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ان تک جو ہے وہ میرا خیال ہے یہی سارا پروگرام جو ہے یہ آن لائن جو ہے فیس بک پر بھی چلتا ہے ہمارے. ہوگا جی حسین صاحب؟ جی تو یہ باقاعدہ جو ہے یہ پروگرام جو ہے فیس بک پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم دوبارہ واپس لوٹتے ہیں کتاب کی جانب. تو کتاب کا یہ جو جی سر میری طرف سے جو بات قبول کیجیے سر. جی تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ. سر جو ہے مناسب نہیں سمجھا سر. جی تبریک استاد من تبریک میگم شما. خیلی ممنون، سلامت باشید. تشکر بسیار. اچھا یہ بتائیں کہ فارسی از کجا یاد گرفتید؟ استاد فارسی 16 سال پیش از دانشگاه ملی زبانهای نوین اسلام آباد فارسی یاد گرفتم. پیشه چه کسی خوندید؟ استادتون کی بود؟ استاد سفیر. اچھا محمد سفیر. بله استاد. خوب مبارک باشی، بہت اچھا ہے. سر یہ جمله میگم اگر شما اجازه بدهید. بفرمایید. سر 16 ساله شد که فارسی یاد گرفتم و بعد از اینکه مشغولیت های بسیار داشتم و خیلی وقت نداشتم که فارسی را دوباره بخونم، ولی گاهی کمی میخونم. بس این برو خیلی عالی، خیلی عالی. نه اصلا این است که شما می توانی منظورتون را ابراز کنی. اصل یہ ہے کہ آپ اپنا جو احوال ہے وہ آگے بیان کر سکتے ہیں. تو یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم زبان کو اس طرح کم از کم اتنا تو سیکھیں کہ ہم اپنا جو ہے وہ مافظ ضمیر جو ہے ہمارے تو اس کو جو ہے آگے بڑھا سکیں. ماشاءاللہ تو بہت اچھا ہے، بہت خوب. شما راست میگین استاد. اصلا برای من خواندن مشکل نیست ولی حرف زدن یه جوری مشکل دارم و انشالله کوشش میکنم که از دست شما یا از این دستای فارسی میخواهم. اور سامنے الماری کھولو گے نا اس سے تو اور کئی چیزاں پہ ہوں گے، پڑھ لو میٹھیاں ہی. خب خیلی عالی است، ماشاءالله شما خوب حرف میزنید و اگر کسی باشد که شما با او حرف بزنی میتوانید دانش گفتار را بیفزایید. این بله استاد. وقتی که در دانشگاه بودم فارسیم خیلی سریع بود. حالا مشکل این است که شما در اون محیط نیستی. اگر در پیرامون شما همه شون ایرانی باشند یا همه شون کسانی باشند که به زبان فارسی با شما صحبت کنند، در آن حال برای شما مشکل نخواهد بود. انشالله شاید همچنین محیطی گیرتون بیاد، ممکن است به ایران مسافرت کنید و اگر یه ماهی در اونجا باشید
بعد انشاءالله هیچ نوع مشکلی نخواهید داشت. الان شما استاد شما هستین که انشالله به شما حرفی زنم. بله من در خدمت هستم، مشکل نیست. بله استاد تشکر بسیار مرسی. خب خواندن افراد مشہور یہ ہم نے پہلے جو پڑھا اس سے قبل، تو تمرین 8 سه دانشجو خودشون را معرفی می کنند، گوش کنید و جدول را کامل کنید. آقای حسنین ممکن است که اینو روشن کنید. تمرین 8 یہ 3 طالب علم جو ہیں یہ اپنی معرفی یعنی انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. آپ اپنے قلم پنسل سے خالی جگہ پر کر لیں. میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو دوبارہ دہراؤں گا نہیں، بلکہ ادھر آپ کے مسئلہ جو ہے یہ آسانی سے حل ہو جائے گا، آپ وہاں حل کر سکتے ہیں. آپ جب سنیں گے تو خالی جگہ پر آپ وہ نام لکھ لیں. جیسے یہ 5 کالم ہیں، نام ہے، نام خانوادگی خاندانی نام، پھر آگے ملک ہے، سن ان کے سال لکھا ہوا ہے، پھر زبان ان کی کون سی ہے. اس کو جو ہے نا اس طرح آپ نے 3 بندوں کی جو ہے نا فل ان دی بلینکس کرنا ہے. بات تو کوئی نہیں تھا نا، نہیں وہ جو ابھی آن کیا تھا وہ پہلے تھا، یہ تھا. درس 1 صفحه 7 تمرین 2. صفحه 9. درس 1 صفحه 9 تمرین 1. 11 ببخشید تو چینی هستی؟ نه من چینی نیستم. کره‌ای هستی؟ نه کره‌ای هم نیستم. یہ نہیں، ژاپنی نیستی؟ آپ نے تمرین 8 کرنی، وہ 1 نمبر ہے، کچھ اور بتا رہا ہے. درس 1 صفحه 9 تمرین 2. 2 کدھر سے؟ 1 خوبی؟ 2 ہے ہی نہیں. 8 9 10 ہے، بد نیستم. یہ نہیں ہے، 3 غلط ہے. کیا ہے یہ گڑبڑ ہے، اس کو آپ کسی وقت یہ پرانا والا ہے. درس 1 صفحه 9 تمرین 2. نہیں 8 ہوگا. 1 خوبی؟ نہیں یہ پھر واپس چلے گئے ادھر. درس 2 صفحه 11 تمرین 1. سلام مریم جون، چطوری؟ سلام دیتا جون، مرسی. خوبم. یہ تو چطوری؟ ہوگا فشر، خوبم. نام اس کا کیا ہے ہمیں نہیں پتا، یہ پہلے خوش آئی اومدین. نہیں، نئے نام ہے سارے. ممنون. معرفی میکنم. ایشون همسرم هستن، هادی. یہ ان کو سلام. کر دیں WhatsApp پہ. خوشبختم. ہادی حالتون چطوره؟ نہیں ہادی خیلی یہ تو ممنون. فشر ہے، نام ما هم خانم. از آشناییتون خوشوقتیم. ایشون هم همسر من هستن، فرهاد. فرہاد ہے ہی نہیں. یہ دیکھیں یہ ٹیونس کا نام، یہ نہال ہے اس کا نام، یہ جانسو خواهش ہے. میکنم. یہ مجھے یاد ہے اس درس وقت ایک یہ نمبر جاتے ہیں، صفحه یہ 11. 7 تمرین 2. شهرام ناظری. ہاں اس کے بعد ہے، نام او شهرام است. اس کے بعد شہرام ناظری کے بعد یہ. درس 1 صفحه 9 تمرین 1. یہ غلط ہے ہاں سارا کچھ. ببخشید یہاں تو ہشت ہے، چینی یہ هستی؟ غلط ہے. نه من چینی نیستم. چینی نہیں ہے، المانی ہے. کره‌ای هستی؟ کورئی بھی نہیں. نہیں لیکن اس کا فیملی نیم ہی چینی نہیں ہے نا. ابھی تو سنا ہی نہیں نا. ژاپنی؟ یہ جو ریکارڈڈ چیزیں ہیں اس میں کچھ مطابقت نہیں ہے آپس میں، تو میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ یہ جو تمرین 8 ہے تو سه دانشجو خودشون را معرفی میکنن. 3 طالب علم جو ہیں وہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں سب سے پہلے نام ہے، یہاں 2 بندوں کے نام ہمیں نظر آ رہے ہیں. جواب تو پیچھے لکھا ہوگا. ایک نہال ہے،
اور دوسرا جو ہے وہ جان سو ہے. ان کے جو ہیں میرے پاس حل ہوا ہے. کیا ہے بی بی؟ سر پہلے میں مینا ہے، پھر تیسرے کے ساتھ آگے المانی ہے. نہیں وہ مینا اس کا نام مینا ہوگا نا پھر. نام مینا ہے جی جی پھر اس کی المانی ہے. نہیں وہ لیکن مینا نہیں، مارک ہے ادھر. یہ پہلا جو ہے نام جو ہے اس کا مارک ہے، اس کی فیملی نیم جو ہے وہ فشر ہے. اور دیکھیں آپ کے آخر پر جب جہاں زبان آلمانی لکھی ہوئی ہے تو آلمانی زبان سے مراد یہ ہے کہ یہ آلمان کا رہنے والا ہے. تو پھر کشور کے نیچے ہم جو ہے زیر تیتر کشر ما باید آلمان بنویسیم، تو یہ 3 الفاظ پہلی جگہ خالی جگہ پر لکھیں گے ہم. ایک ہوگا مارک فشر، اہل کشور آلمان، سن 23 سال و زبانش آلمانی ہے. پھر نہال، نہال ہم پودے کو کہتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں سیپلنگ غالباً کہا جاتا ہے. تو یہ نہال جو ہیں اس کے جو فیملی نیم ہے وہ سعید ہے، اور یہ ٹیونیسیا کا رہنے والا ہے. سنش 30 ساله هست و زبانش عربی هست. الجیریا، ٹیونس اور موروکو جو ہے وہاں عربی کے ساتھ جو دوسری لینگویج ہے وہ فرانسیسی ہے، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ فرانس کی 9 آبادیوں میں شامل ہیں. تیسرا ہے جانسو کیم. جانسو نام ہے، کیم اس کا خاندانی نام ہے. پھر کورے جنوبی ساؤتھ کوریا کا رہنے والا ہے، 34 سال اس کی عمر ہے اور کوریائی ہے. تمرین 9، نوری ایران فارسی، احمد پور ایران فارسی و ترکی. یہ 9 نمبر مشق جو ہے اس میں بھی جو 3 مختلف جو ہیں یہ جو نام لکھے ہیں کہ اب ان کا کس سے تعلق ہے، اس کا تعلق ہمارے ہاں یہاں آ گیا. پھر تمرین 9 ہے مجری ٹیلی ویژن. مجری جو ہے وہ کہتے ہیں جو ہوسٹ ہوتا ہے. مجری کسی است که برنامه را اجرا می کند. مجری اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ پروگرام کو رن کر رہا ہوتا ہے. مجری ٹیلی ویژن با سارا و مریم. سارا اور مریم 2 طالب علم ہیں. 2 دانشجو صحبت می کند، ان کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا ہے. گوش کنید و جاهای خالی را پر کنید. یہاں پھر وہی مسئلہ ہے، ہم نے ریکارڈنگ پہلے ڈھونڈی تھی، ہمیں ریکارڈنگ نہیں مل رہی. تو پہلی جو گفتگو ہے وہ ہے کہ او سارا نوری است. اس کا نام سارا نوری ہے. او اہل ایران است، وہ ایران کی رہنے والی ہے. و زبان مادری سارا فارسی است. تو اس کی جو مدر ٹنگ ہے، اس کی مادری زبان جو ہے وہ زبان فارسی ہے. دوسری جگہ جب مریم سے گفتگو ہوتی ہے تو او مریم یعنی ایرانی هست یا او اهل ایران است. مریم به زبانهای فارسی و انگلیسی صحبت می کند، یا کوئی اور آپ کسی جگہ کوئی بھی زبان ایڈ کر سکتے ہیں. اگر فرض کریں وہ ایران کے مغرب کی رہنے والی ہے تو فارسی کے ساتھ ترکی بھی وہ جانتی ہوگی. اگر جنوب کی رہنے والی ہے بالکل تو وہ فارسی کے ساتھ ساتھ عربی بھی جانتی ہوں گی. تو بہرحال یہ بستگی دارد به ان کدوم منطقه‌ای که اونها زندگی میکنند. یہ ایک کھلاڑی ہیں. تمرین دا با توجه به اطلاعات زیر یک بند درباره این فرد بنویسید. یہ شخص جو ہے اس کا نام ہے راجر، جس کا فیملی نیم، اس کا خاندانی نام کدرر و
یہ سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا ہے، سوئس کا، ملیت سوئسی، تاریخ تولد 1982، یہ کہ میلادی یہ 1981 عیسوی اس کی پیدائش کا سن ہے۔ اب وہ خالی جگہ آپ نے دی ہے، یہ آپ کو انفارمیشن دے دی گئی ہیں، آپ اس سے چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں وہ براہ کرم جو ہے یہاں آپ بنا سکتے ہیں کہ وہ ایک بازیگر ہست یا نامش راجر ہست، نام خانوادگی یہ ہے، وہ سوئسرائی ہست یا اہل سوئس ہست، ملیت وہ سوئسی ہست، تاریخ تولد وہ 1981 ہست۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے اگر آپ بناتے ہیں تو یہ کام جو ہے آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ آج کا درس جو ہے ہم اسی پر جو ہے اس کو اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کا وقت ہمارے ساتھ اچھا گزرا ہوگا۔ اب دیکھیے ہم پرسوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے، کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، گفتگو ہو سکتی ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم حسن صاحب۔ جی میں نے سوال تو نہیں تھا، یہ آپ نے جو کتاب کا تعارف کرایا تھا، یہ کتاب کہاں سے ہمیں مل سکتی ہے اگر ہم خریدنا چاہیں؟ یہ آپ کی جو یہ اس کا پبلشر ہی اسلام آباد میں ہے، تو میں انشاءاللہ اس کے آپ کو قوائف جو ہیں یہ پرسوں شیئر کر دوں گا، آپ اس سے لے سکتی ہیں، ٹیلی فون پر بھی آرڈر بک کر سکتے ہیں، یا آپ کے اس پر شیئر کر دیں گے جو آپ کا گروپ ہوگا نا، تو وہاں آپ آسانی سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے، جبر و اختیار اور قضاء و قدر، تو بڑا اچھا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں تمام اشعار، فارسی کے اشعار کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جی سر، دوسرا ایک اور پوچھ رہا تھا، یہ مثنوی مانوی جو ہے یہ یہاں اسلام آباد میں کہاں سے مل جائے گی؟ آپ اسلام آباد رہتے ہیں؟ ہاں جی، مطلب آنا جانا رہتا ہے، میں رہتا پنڈی میں۔ تو بس پھر تو پنڈی تو آپ کو تو وہاں آپ اقبال روڈ پر چلے جائیں، وہاں اشرف بک ایجنسی پر آپ کو مل جائے گی، یا اس کے سامنے چلے جائیں اقبال روڈ پر بیسمنٹ کے اندر جو ہے وہ چند ایک دکانیں میرے خیال جہانگیر بک والے ہیں، تو وہاں آپ کو جو ہے مل جائے گی۔ مختلف ہیں اس کے ٹرانسلیٹر جو ہیں، آپ کو قاضی سجاد صاحب کی سب سے مختصر ہے، اگر آپ کو شرح کے ساتھ چاہیے تو اشرف علی تھانوی صاحب کی بھی ہیں، پھر ایک اور صاحب ہیں چشتی صاحب، ان کی بھی ہے، تو اس کا نام مفتاح العلوم ہے۔ قاضی سجاد صاحب کی جو ہے مثنوی مانوی کے نام سے ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کی کلید مثنوی کے نام سے ہے، تو یہ آپ ان میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں۔ تو سب سے مختصر جو ہے وہ صرف حواشی اور ترجمے کے ساتھ وہ قاضی سجاد صاحب کی ہے، 3 جلدوں میں 6 دفتر موجود ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ۔ ویلکم۔ اور یہ اگر کوئی پرشین سے ریلیٹڈ گرامر کی کتاب وغیرہ اگر لینی ہو تو وہ بھی وہیں سے مل جائیں گی؟ جی ہاں، وہ وہاں سے مل جاتی ہیں، بالکل۔ آپ کو اگر وہاں سے گرامر مل جائے ان کی، خواجہ عبدالحمید یزدانی مرحوم کی مل جائے تو وہ زیادہ لیٹسٹ ہے۔ ہاں جی، اچھا جی، خدا حافظ۔